الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابتدا اس مولا کے نام سے کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، کہ وحدت کے بڑے جان پلاتا تو ہے، وحدت کے بڑے جان پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، اور ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک شوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے کرشی، مولا کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، مگر تو سب سے قریب ہے، کہ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، اور تخیل سے آگے تیری شان غفاری لا حد کرم معاف سناتا تو ہے۔ اللہ کے ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جن کی شان میں حضرت احسان بن ثابت قبول لکھتے ہیں کہ وَحَسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَحَسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر استاد محترم اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک میرے ولی یہ وہ لوگ ہیں انہیں نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ میرے ولی وہ لوگ ہیں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، سامعین کی سمجھ میں آ جاتی، مگر نہیں، اگر رب چاہتا تو فرماتا ان اولیاء اللہ، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، سامعین کی سمجھ میں آ جاتی، مگر رب نے یہ بھی نہ کہا۔ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک میرے ولی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ اس وجہ سے لائے کہ عرب کے مشرکین منافقین جب اپنے کسی بڑے کی تعریف کرتے تو ان الفاظ کے شروع میں، ان کی تعریف کے شروع میں یہ الفاظ لاتے تاکہ جو سننے والا ہو وہ متنبہ ہو جائے اور اچھے طریقے سے اس کو بات کی سمجھ آ جائے، تو وہ یہ الفاظ لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے پیاروں کے لیے، بڑوں کے لیے یہ الفاظ لاتے ہو تو سنو، میں اپنے ولیوں کا جب ذکر کروں گا تو یہی الفاظ لاؤں گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنا چاہے، ان کی شان میں بھونکنا چاہے، تو پھر یہ سوچے کہ میں کس کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہستی ان ہستیوں کی شان میں کہ جن ہستیوں کی شان رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں کسی عام انداز میں نہیں بلکہ افضل، اکمل، افضل و اعلیٰ انداز سے بیان فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی بھی ولی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، تو اس کے لیے اس کے خلاف میں اعلان جہاد کرتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں سے جو بغض رکھتا ہے، جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، حضرت غوث پاک نام آپ نے سنا ہوگا، ولی کامل ہے۔ دو شخص جا رہے تھے، ایک سنی تھا، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا تھا، غوث پاک کا ماننے والا تھا،
اور دوسرا وہاب نجدی کا پیروکار تھا، اس کا ماننے والا تھا۔ دونوں کا آپس میں دونوں سفر کر رہے تھے، آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ جو سنی تھا کہنے لگا ہمارے جو غوث پاک بھی بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہی کرامات ہیں ان کی۔ تو وہ جو وہابی تھا وہ کہنے لگا یہ کچھ نہیں ہے کرامتیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے رب کے ہاں، اگر ہے ان کا مقام تو میری ایک ٹانگ توڑ کے دکھائیں۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے سفر پر جانے لگے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک سے ٹکرائی اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، ایک نہیں اب اس کی دونوں ٹوٹ گئی۔ اور وہ جو سنی تھا وہ کہنے لگا کہ اب سمجھ میں آئی مقام غوث کیا ہے، یہ ہے ہمارے غوث کا مقام کہ منگو ایک دے دو، یہ ہے غوث پاک کا مقام۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص غوث پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہیں، پاؤں بھی ٹوٹے ہیں، ٹانگیں بھی ٹوٹی ہیں اور کیڑے کی طرح رینگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا غوث مدد کیجئے، اور غوث پاک سے التجا کرتا ہے کہ غوث پاک مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ معجزہ جب اس شخص نے دیکھا تو غوث پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ غوث پاک یہ کیا معجزہ ہے، یہ آپ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے، کیوں آپ سے مدد مانگ رہا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ 3 شخص تھے، 3 ابدال تھے، اولیاء کے بھی کئی مقامات ہیں، ان کی مراتب ہیں، غوث، قطب، ابدال، 3 ابدال تھے اور میری بارگاہ کے حجرے کے اوپر سے جا رہے تھے، اور جو دو تھے انہوں نے کہا کہ غوث پاک کا جو ہے محل آ رہا ہے، ان کا کمرہ آ رہا ہے، اس کے اوپر سے ہم نہیں جائیں گے، بیعت بھی ہو جائے گی۔ تو جو ایک تھا ان میں سے اس نے کہا کہ اگر وہ غوث ہے تو میں بھی ابدال ہوں، میرا بھی مقام ہے، میں بھی رب کا ولی ہوں، میں اس کے اوپر سے گزروں گا۔ جب وہ گزرنے لگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ بھی توڑ دیے، پاؤں بھی توڑ دیے، ٹانگیں بھی توڑ دی اور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور اگر توجہ فرمائیے، اگر ایک ابدال اللہ کا ولی ہو اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہو کہ غوث پاک کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گستاخی کرے اور رب تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرے، اس کا انجام ایسا ہو، تو پھر اندازہ لگائیے عام شخص کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور جو سنا جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا